ایک ظالم سوتیلی ماں نے تیز طوفانی بارش میں 10 سالہ احمد کو گھر سے نکال دیا۔ احمد کے ہاتھ میں بستہ اور کتابیں تھیں۔ وہ روتا رہا مگر کسی کو اس پر رحم نہ آیا۔ لیکن پھر دیکھیں کہ اللہ نے اس بچے کی قسمت کیسے بدل دی۔ وہ محلات پر راج کرنے لگا اور اس کی سوتیلی ماں کا انجام ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ اٹھی۔ تیز طوفانی بارش نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس بھیگتی ہوئی دنیا میں 10 سالہ احمد اپنے ننھے ہاتھوں میں کتابیں اور بستہ تھامے لکڑی کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ آخری بار اپنے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو اور دل میں بوجھ لیے احمد نے دھندلے منظر کو دیکھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بارش تیز تھی اور ہر بوند جیسے اس کے غم میں شریک ہو رہی ہو۔ وہ روتے روتے گاؤں سے بہت دور نکل آیا۔ بارش تو تھم چکی تھی مگر دل کی تنہائی اور دکھ اب بھی باقی تھے۔ احمد کے قدم اب ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہے تھے مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہاں اس کے لیے کیا منتظر ہے۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اب اس گاؤں کی طرف کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ اس کے ساتھ صرف دکھ تھے اور وہی اس کے ہم سفر تھے۔ احمد کا باپ فاروق ایک رکشہ ڈرائیور تھا جو پہلے احمد سے بہت محبت کرتا تھا مگر ماں کے انتقال کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ فاروق نے دوسری شادی کر لی۔ ماریہ کی تیز مزاجی نے احمد کی ہر خوشی کو تکلیف میں بدل دیا۔ جب بھی فاروق احمد کے لیے نئی کتابیں یا کوئی چیز لاتا، ماریہ حسد اور غصے سے بھر جاتی اور کہتی کہ یہ سب کچھ صرف اس کے بچوں کا حق ہے۔ فاروق کی گاؤں میں کچھ زمینیں بھی تھیں اور ماریہ جانتی تھی کہ ان میں احمد کا بھی حصہ ہوگا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ صرف اس کے بچے کو ملے۔ اس کے دل میں احمد کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ جب فاروق گھر پر نہ ہوتا تو ماریہ سخت لہجہ اختیار کر لیتی۔ احمد سے کہا جاتا کہ تم نے پڑھ لے کر کیا کرنا ہے، گھر کے کام کرو۔ ننھا احمد خوف زدہ رہنے لگا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں ڈر کے سائے جم گئے تھے کیونکہ وہ اپنی سوتیلی ماں سے بہت ڈرتا تھا۔ لیکن اس دن حد ہی ہو گئی۔ فاروق 2 دن کے لیے شہر گیا ہوا تھا اور ماریہ نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اس نے احمد کو ڈرا دھمکا کر گھر سے نکال دیا۔ احمد روتے ہوئے بولا، مجھے میرا بیگ دے دیں، اس میں میری کتابیں ہیں۔ پڑھائی سے اس کا گہرا لگاؤ تھا مگر ماریہ نے بے رحمی سے اسے دھکا دے دیا۔ تیز بارش برس رہی تھی اور ہر بوند احمد کے دل کے غم کو بڑھا رہی تھی۔ ماریہ نے دھمکی دی کہ اگر احمد دوبارہ آیا تو اس کی جان خطرے میں ہوگی۔ سرد بارش اور تیز ہوا میں ننھا احمد تنہا اور خوف زدہ گاؤں سے باہر نکل گیا۔ وہ روتا رہا مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ جب فاروق واپس آیا تو اس نے ماریہ سے پوچھا، احمد کہاں ہے؟ ماریہ نے لاپرواہی سے جواب دیا، ابھی تو یہیں تھا، اسکول سے آیا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ فاروق مطمئن ہو گیا مگر جب شام تک احمد گھر نہ آیا تو وہ ماریہ دونوں سے ڈھونڈنے نکلے۔ پورے گاؤں میں احمد کا کوئی نشان نہ ملا۔ ادھر احمد ٹرین میں سوار ہو کر اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے یا کیا کرنا ہے، بس یہ طے تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جائے گا۔ شہر پہنچ کر اس کی نظر ایک مکینک کی دکان پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، انکل کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے؟ میں بہت محنت کروں گا اور اپنی پڑھائی کا خرچ بھی خود اٹھاؤں گا۔ مجھے تعلیم مکمل کرنی ہے اور اپنے باپ کے خواب پورے کرنے ہیں۔ مکینک نے ترس بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، تم یہاں کام کر لو، ماہانہ 5000 ملیں گے۔ احمد نے فوراً ہاں کر دی اور یوں وہ دن کو اسکول اور رات تک کا دکان پر کام کرنے لگا۔ یہی محنت ایک دن اس کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ رات کو وہ دکان کے باہر سڑک کنارے سو جاتا۔ ایک دن دکان کے مالک نے پوچھا، تم رات کو کہاں جاتے ہو؟ احمد نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں، میں سڑک پر سوتا ہوں۔ مالک کو اس پر ترس آیا اور اس نے احمد کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ احمد نے تعلیم جاری رکھی اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت کرتا رہا۔ دوسری طرف فاروق اپنے بیٹے کے غم میں ٹوٹ چکا تھا۔ برسوں بعد ماریہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے بیمار ہو گئی۔ فالج کا شکار ہو کر وہ وہیل چیئر تک محدود ہو گئی اور آخرکار اس نے سچ قبول کر لیا۔ فاروق صدمے سے دنیا سے رخصت ہو گیا اور ماریہ تنہا اپنے انجام کو بھگتتی رہی۔ ایک دن سڑک کنارے بھیک مانگتی ہوئی ماریہ کے سامنے ایک قیمتی گاڑی رکی۔ گاڑی سے اترنے والا نوجوان احمد تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو پہچان لیا۔
مگر نفرت کی بجائے اس کے دل میں رحم تھا۔ اس نے ماریہ کو معاف کر دیا اور اپنے گھر لے آیا۔ آج احمد کے پاس دولت، عزت اور کامیابی سب کچھ تھا، مگر باپ کی کمی ہمیشہ اس کے دل میں رہی۔ وہ لوگ بھیک مانگ کر گزارا کرتے اور ہر دن صدمہ جھیلتے۔ آج بھی ماریہ سڑک کے کنارے وہیل چیئر پر بیٹھی اپنی تنہائی اور زندگی کے بھاری بوجھ کے ساتھ وہ تھی۔ اتنے میں سگنل پر اچانک ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کے اندر خوبرو نوجوان بیٹھا، کپڑوں سے بہت امیر معلوم۔ جیسے نوجوان کی نظر وہیل چیئر پر پڑی، حیران رہ گیا۔ گاڑی سے اتر کر قریب آیا، فوراً پہچان گیا، یہ سوتیلی ماں۔ ماریہ فوراً بولی، مجھے کچھ پیسے دے دو، مجھے بھوک لگی۔ احمد فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بولا، کیا پہچانا؟ ماریہ نے حیرت سے اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ فوراً احمد آہستہ مگر پر اعتماد لہجے میں بولا، میں احمد ہوں۔ یہ سن کر ماریہ کی آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کرو، میں تمہاری گنہگار ہوں، برسوں سے سزا میں تڑپ رہی ہوں۔ احمد نے فوراً ماریہ کے ہاتھ تھامے اور نرمی سے کہا، امی آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ معافی نہ مانگیں۔ وہ ماریہ کو گاڑی کی طرف لے گیا اور بٹھایا اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ احمد کے ساتھ احمد کے بنگلے کے دروازے پر پہنچتے ہی ماریہ حیران ہوئی۔ شرمندگی اور پچھتاوے سے اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ احمد نے پوچھا، امی ابا کہاں ہیں؟ آپ وہیل چیئر پر کیوں؟ یہ سنتے ہی ماریہ رونے لگی اور ساری حقیقت بتا دی۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ وہ فوراً بولے، وہ روتے ہوئے آہستہ بولنے لگا، دل بھاری اور اداس۔ جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تو میں بالکل اکیلا تھا، خالی ہاتھ۔ مکینک کی دکان پر کام شروع کیا میں نے۔ دن بھر کام کرتا اور رات کو پڑھائی کرتا، مشکل محنت، مشکل وقت گزارا، کبھی بھوکا سویا، کبھی تھکن سے نڈھال، مگر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور ہمت دی۔ تعلیم مکمل ہوئی، پاس تھوڑا سا سرمایہ آیا میرے پاس، میں نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے رزق میں برکت دی، یوں میں کامیاب ہوتا گیا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، شہرت، عزت، مگر میرے اپنے نہیں ہے واقعی۔ یہ سن کر ماریہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو احمد، یہ سب میری وجہ سے ہوا، تم پر ظلم کیا بہت۔ احمد نے نرمی سے ہاتھ تھامے اور کہا، امی آپ جیسی بھی ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں۔ پھر احمد خاموش ہو گیا، کچھ دیر کے لیے سوچتے۔ کچھ دیر بعد بولا، میں ابا کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اگلے دن قبرستان گیا، مٹی کی خوشبو میں نمکین آنسو۔ باپ کی قبر کے پاس بیٹھا، ہاتھ جوڑے، دل بھاری۔ ابا دیکھیں، آج بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے احمد ایک دن بڑا آدمی بنے گا۔ جس بچے سے ماریہ نفرت کرتی تھی آج سہارا بن گیا۔ اب وہ جان چکی تھی کہ احمد کا ظرف کتنا بڑا۔ احمد نے ماریہ کا علاج نجی ہسپتال میں شروع کروایا۔ ڈاکٹر اچھے تھے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ماریہ کی حالت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ کچھ دن بعد احمد اسے واپس گھر لے آیا۔ فوراً ماریہ پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہی، ہمیشہ اور اداس۔ اسے لگتا تھا فاروق صدمے کی وجہ سے دنیا چھوڑ گیا۔ احمد ہر ممکن کوشش کرتا کہ ماریہ کا خیال رکھے، دل بہلانے کی باتیں کرتا، مگر وہ افسوس میں غمگین۔ ایک دن وہ روتے ہوئے احمد سے بولی، فاروق قبر پر لے چلو۔ احمد اپنی گاڑی میں بٹھا کر گاؤں روانہ ہوا۔ فوراً گاؤں کے لوگ حیرت سے گاڑی دیکھنے لگے۔ سب، آخر اتنا امیر آدمی کون ہے؟ سب نے پوچھا۔ فوراً جب انہوں نے احمد کو پہچانا تو سب دنگ رہ گئے۔ فاروق کی قبر پر پہنچ کر ماریہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے بولی، فاروق مجھے معاف کر دو، آج دیکھو تمہارا بیٹا مقام پر پہنچا جس کی تم نے خواہش اور کامیاب ہو گیا، سب کچھ ملا، مگر افسوس تم نہیں دیکھ سکتے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ میری وجہ سے۔ وہ کئی گھنٹے وہاں روتی رہی صبر سے۔ ہمیشہ گاؤں والے احمد کو گھیر کر پوچھتے، تم کہاں تھے؟ تم کہاں گم ہو گئے تھے؟ تمہارے باپ نے تلاش کیا، تم جانتے ہو کہ فاروق تم سے کتنی محبت کرتا۔ لوگوں کی باتیں سن کر احمد کی آنکھوں میں بھی آنسو، مگر کسی کو نہیں بتایا ماریہ نے گھر سے نکالا تھا، بس اتنا کہا شاید قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، گم ہو گیا تھا، کوشش کی واپس آنے کی مگر موقع نہ ملا۔ آج اگر میں کامیاب انسان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، یہ سب باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، سب کچھ اللہ۔ لوگ دیکھ کر حیران، پورے گاؤں میں احمد جیسا کوئی نہ تھا، لوگ اسے بھول چکے تھے، مگر راز سامنے تھا، سب
احمد ماریہ کو لے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ آج پاس سب کچھ تھا، دولت، شہرت، کسی کمی نہیں، مگر ایک کمی دل میں ہمیشہ رہی، باپ کی کمی، جو شاید زندگی بھر پوری نہ ہو سکے۔ دل میں خالی یاد رکھو، انسان جب گناہ کرتا ہے سوچتا نہیں واقعی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز معاف کرتا ہے مگر ظلم کو اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ یاد رکھو یہ۔ اگر کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، فوراً کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔